بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا اور اپنے بیٹے کی قربانی کس طرح سے کی، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر کر دی، مگر جب دوسری رات ہوئی یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ نے پھر 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی، مگر جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تو مطالبہ فرما رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر نہ گھبرائے اور نہ ہی پریشان ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس کی یا 13 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے نیک بخت بیوی، آج تمہارے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے اور آنکھوں میں سرما ڈالا اور بالوں میں کنگھی کی اور دولہا بنا کر باپ کے ساتھ کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں رسی اور چھری چھپا کر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو مکہ المکرمہ سے منی کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود ابلیس لعین بڑا پریشان تھا کہ کسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روکا جائے، اس لیے کہ قربانی کا بہت بڑا انعام ہے اور اس انعام و اکرام کو نہ ملنے دیا جائے۔ سب سے پہلے شیطان ایک بوڑھے کی شکل بن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آج ابراہیم علیہ السلام تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے دوست سے ملاقات اور مہمانی کے لیے لے گئے ہیں۔ شیطان بولا، مہمانی وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا کوئی مہربان باپ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں ذبح کرو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو شیطان ابلیس معلوم ہوتا ہے جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہیں، اگر ہزاروں ہوں تو میں ہر ایک کو اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ یہ تو ہمارے لیے اور ہمارے بیٹے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ شیطان کا مکر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نہ چل سکا اور ابلیس ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دوست کے یہاں مہمانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان بولا، نہیں، بلکہ وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی مشفق مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا، اے اسماعیل، تم کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ابراہیم تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں ذبح کیا جاؤں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر ابلیس لعین ان سے نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم تو ایک خواب کی بنیاد پر اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ محترم حضرات، نبی کا خواب حقیقت میں وحی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے، اس لیے کہ عام بندوں کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی منی میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے شیطان لعین کو 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر شیطان مردود جمرہ ثانیہ کے پاس آیا تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔
پھر تیسری مرتبہ شیطان لعین جمرہ کبریٰ کے پاس آیا تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔